آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کر دیا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بریکنگ نیوز دی تھی کہ ایران اور امریکہ ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں، ایسا سمجھے کہ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ایران کا صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان، اور جیسے ہی اعلان ہوا صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ لبنان کی جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے، اور یہ راستہ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کی بقیہ مدت تک کھلا رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے اس فیصلے پر اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ عباس اراغچی نے جیسے ہی ٹویٹ کیا، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی وہ ٹویٹ پڑھا اور فوراً انہوں نے اسی ٹویٹ پر ایکس پر شکریہ ادا کر دیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ایران اور امریکہ دونوں جنگ بندی پر متفق ہیں اور دونوں ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں، اور بہت جلد دونوں لیڈران اسلام آباد آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا سمجھے 10 اور بڑے لیڈران اسلام آباد بھی آ رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد امریکہ کے پاس جواب دینے کے لیے کئی راستے موجود تھے۔ پہلا راستہ یعنی مذاکرات پر مبنی پرامن راستہ جلد ہی ترک کر دیا گیا، کیونکہ ابتدائی بات چیت ناکام ہو چکی تھی۔ دوسرا راستہ سخت اقدام یعنی ایران کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا، جو بظاہر کشیدگی میں شدید اضافہ کرتا اور کسی بھی مفاہمت کے امکانات کو ختم کر دیتا۔ جنگ سے پہلے کی صورتحال کی بحالی کا آپشن یعنی آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کی کوشش بھی کوئی آسان راستہ نہیں تھا۔ اس کے لیے نہ صرف سمندری راستے سے بارودی سرنگوں کو صاف کرنا ضروری تھا، بلکہ جہازوں کو میزائل حملوں اور چھوٹی کشتیوں بشمول بغیر پائلٹ کی جانے والی کشتیوں کے حملے سے محفوظ رکھنا بھی لازم تھا۔ بالآخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چوتھے آپشن کا انتخاب کیا۔